ڈاکٹر عبد القدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے گھرانے میں 1 اپریل 1936 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ عبد القدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 عیسوی میں واپس پاکستان لوٹے۔ عبد القدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنسز جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 عیسوی میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 عیسوی کو تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے نومبر 2000 عیسوی میں ککسٹ نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبد القدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنیاد پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 عیسوی کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں آپ نے چاوی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر عبد القدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبد القدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1993 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنسز کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1999 عیسوی میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے سیجٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ 10 اکتوبر 2021 کی صبح 7:04 پر وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دارفانی کو الوداع کہہ گئے۔